السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 120 سے لے کے 121 122 123 اور 123 تک کی رکھیں، وہ زیادہ لمبا ہو جائے گا، 4 آیتیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے آیت نمبر 120 پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُلْقِيَ اور گرا دیے گئے، یہ پیسو ہے، اور ڈال دیے گئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ جادوگر، ساحر کی جمع سحارۃ، اور جادوگر گرا دیے گئے۔ یہ آپ نے ابھی پڑھا، کل پرسوں ڈیلی پڑھتے ہیں القاء والا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر شروع میں پیش آئے اور آخر سے پہلے زبر آئے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے پیسو۔ آخر پہ پیش اور شروع میں پیش اور آخر سے پہلے دیر، جیسے کیا السحرۃ جادوگر ساجدین سجدے میں۔ یہ سارے ان لفظوں سے آپ واقف ہیں، یہ بار بار آئے ہیں۔ ساحر بھی سحر جادو کو کہتے ہیں، اور ساجد سجدہ کرنے والے کو کہتے ہیں، اور اردو کا لفظ سجدہ یہاں سے آرام سے آپ بنا سکتے ہیں، مسجد بھی بن سکتا ہے جہاں سجدے کیے جاتے ہیں۔ تو القیا ڈالنا، گرانا۔ قالو ان سب نے کہا، واو الف جمع کی علامت ہے تو میں ترجمہ سب کرتا ہوں، ویسے عام ترجمے ہوتے ہیں انہوں نے کہا۔ آمنا ہم ایمان لائے، برب العالمین عالمین کے رب پر، جہانوں کے رب پر ہم ایمان لائے۔ عالم ہوتا ہے جہان، اور عالم کا معنی حالت بھی ہوتا ہے، اور عالم علم والا ہوتا ہے۔ تو یہ عالمین ہے، یہ جمع ہے۔ تو رب العالمین کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ انہوں نے کہا ہم جہانوں کو پالنے والے، جہانوں کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم ایمان لائے جہانوں کے رب پر، رب موسیٰ و ہارون، جو رب موسیٰ علیہ السلام کا ہے اور ہارون علیہ السلام کا ہے۔ رب کا مطلب پالنے والا، موسیٰ علیہ السلام و ہارون جو ان کے بھائی تھے اور اللہ کے نبی تھے، وہ جو رب موسیٰ اور ہارون کا ہے اس پر ہم ایمان لائے۔ فرعون قال فرعون نے کہا آمنتم، تم ایمان لائے ہو۔ الف میم نون کو دیکھیں، آمن، تو یہاں سے ایمان بنانا ہو تو ایک یہ لگے گی میم سے پہلے، اور میم کے بعد الف لگا دیں تو ایمان بن جائے گا۔ اور امن بھی یہاں سے بنتا ہے، جو جنگ کی ضد ہوتا ہے۔ بہی، اس پر، قبل اردو میں ہم قبل کہتے ہیں، قبل از وقت جیسے کہہ دیتے ہیں۔ ان کے آذنا، میں اجازت دیتا۔ اذن کا لفظ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، اذن اجازت کو کہتے ہیں۔ لکم تمہیں، انا بے شک، ہذا یہ، لمکرم مکرتموہ، لمکرن لام تاکید کے لیے ہے، یقیناً، مکرن یہ ایک چال ہے،
میم کاف مکر اردو میں بھی ہم کہتے ہیں. آپ نے قرآن میں پہلے بھی پڑھا کہ انہوں نے بھی مکر کیا، چال چلی، اور اللہ نے بھی تدبیر اختیار کی. چال چلنے کو خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں. لمکرن جو خفیہ تدبیریں کرتے ہیں ہم اسے مکار نہیں کہتے اردو میں. لمکرن یقیناً ایک چال ہے. لمکرم مکر تمو ہو جو تم سب نے چلی. یہ وہی ہے میم کافرا. آگے تو ساری چیزیں. اگلا جو تا ہے مکر تو منہ میں تا جو ہے تا پیش تو اس کا معنی تم، بلکہ تم ہی ہے تا اور میم. اور واؤ آگے الف تا گرامر کی وجہ سے گرا دیا گیا، جمع کی علامت ہے. اور حافظ شو جو اینڈ پہ ضمیر ہے اس کا معنی وہ. فی المدینہ تھی مدینہ میں. مدینہ کا لفظی معنی شہر ہوتا ہے، شہر میں، سٹی. مدینہ منورہ کو بھی مدینہ تو نبی اصل پورا نام ہے اس شہر کا، نبی کا شہر. تو پھر یہ استعمال ہوتے ہوتے شارٹ ہوتے ہوتے جیسے زبانوں کا مزاج ہے بس پھر یہ مدینہ ہی رہ گیا. جیسے صحیح البخاری ہے یا جامع تو صحیح البخاری حدیث کا نام ہے تو ہم کہتے ہیں بخاری. لتخرجو تاکہ تم سب خارج کر دو، نکال دو. خارج جیم آپ کئی بار پڑھ چکے، خارج اور داخل. منہا داخل ضد ہے خارج کی، اس شہر سے، اس سے یعنی اہلہا اس کے رہنے والے، اس کے اہل جیسے ہم کہتے ہیں اہل محلہ، اہل مکہ، اہل مدینہ وغیرہ وغیرہ. فسوفا تو ان قریب تعلمون تم سب جان لو گے. یہ ایک طرح دھمکانے کا انداز ہے اس کا. تو یہ 4 آیتیں ہوگی، بہت ہے، کوئی نیا اور مشکل لفظ نہیں آیا. آخری آیت کا با محاورہ ترجمہ سن لیں. فرعون نے کہا تم اس سے پہلے ایمان لے آئے ہو. یہ جادوگروں سے اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں اجازت دیتا تم کو، یعنی میری اجازت کے بغیر ہی تم ایمان لے آئے ہو. بے شک یہ ایک چال ہے جو تم سب نے چلی ہے. سب میں اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی شامل کر لیا. یہ شہر میں تم سب نے چال چلی ہے تاکہ تم نکال دو شہر سے اس کے رہنے والوں کو، اور ان قریب تمہیں علم ہو جائے گا، تم جان لو گے. یہ دھمکانے کا انداز تھا اس کا. آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. آج کے سبق کو پچھلے سبق سے ملائیں کہ جب انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی جادوگروں نے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جادو کے توڑ کے لیے اللہ کے حکم سے اپنا عصا پھینکا. اللہ نے بدریہ وہی بتا دیا کہ اس کو پھینکو، تو سارا جادو ان کا ہوا ہو گیا. ان کی وہ رسیوں اور لاٹھیوں کو جو سانپ بنے نظر آ رہے تھے ان کو وہ کھا گیا، نگل گیا. تو چونکہ وہ جادوگر تھے انہیں پتا تھا کہ ہمارا تو جادو ہے لیکن یہ جادو نہیں ہے. جیسے کسی بھی فیلڈ کا بندہ اپنے فیلڈ کو بہتر جانتا ہوتا ہے. تو جب وہاں یہ واقعہ پیش آیا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی مدد ہے اور یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں. تو سارے جادوگر جو تھے ان کو سجدے میں گرا دیا گیا، سجدے میں گر پڑے. اس میں ان کے ضمیر نے سجدے میں گرایا یا پھر اللہ کی رحمت اور قوت نے ان کو سجدہ کرنے پہ مجبور کر دیا. تو سب سجدے کی حالت میں گر پڑے. جادوگر جو مقابلے میں آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کے لیے، فرعون کو خوش کرنے کے لیے، دنیا کے لالچ میں. اب قسمت دیکھیں کہ انہوں نے جو ہی حق کو دیکھا تو فوری قبول لیا، سجدے میں گر گئے اور یہ کہا کہ ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لاتے ہیں. انہیں پتا تھا کہ سارے جہانوں کو ایک اللہ پالتا ہے اور ہمارا تو جھوٹ موٹ ہے، یہ جادو ہے، یہ ہم تو آنکھوں پہ کرتے ہیں.
اور جادو کی دو قسمیں بڑی بیان کی ہیں علماء نے. ایک تو جادو وہ ہے جو نظروں پہ ہو جاتا ہے، چیز اصل نہیں بدلتی لیکن دیکھنے والے کو لگتی، جیسے اس میدان میں ہوا. قرآن نے بیان بھی کیا کہ ان کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان کو وہ سانپ، چلتے ہوئے سانپ نظر آنے لگے. یہ ان کی آنکھوں پہ جادو تھا. ایک جادو ہوتا ہے جو واقع ہی شیعت اور حالت کو بھی بدل دیتا ہے، جو سورہ بقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ جو فرشتوں کے پاس جاتے تھے جو آزمائش میں تھے تو وہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ڈال سکے. اب دیکھیں اختلاف جب ڈلے گا تو یقینی بات ہے ان کے دلوں کی حالت جو ہے چینج ہو جائے گی. اگر غور سے دیکھیں تو جادو کی یہ بھی وہی قسم ہی ہے کہ انسان کی اعضاء پر جادو ہو جائے، جو چیز اچھی لگتی تھی وہ اچھی نہ لگے، جو چیز بری لگتی تھی وہ اچھی لگنے لگ جائے. تو اس طرح کا جادو جو ہے یہ بھی قسم ہے. لیکن ہر قسم کے جادو کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے. نہ جادوگروں کے پاس جانا چاہیے، نہ ان کی باتوں میں آنا چاہیے، بلکہ جادوگر کو قتل کرنے کا حکم ہے. یہاں پر ایک وہ واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک بندہ کسی قبیلے کا تھا، وہ جادو کر رہا تھا. آپ کو پتہ چلا تو آپ نے اسے قتل کروا دیا. تو قبیلے والوں نے بڑا شور ڈالا. آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اتنا بڑا تھا تو اس کو پتہ کیوں نہیں چلا کہ ہم اس کو قتل کرنے لگے. تو اس کی بھی کوئی لمیٹیشنز ہیں جادو کی بھی. کرتا وہی ہے جو اللہ کرتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے پھر ہو جاتا ہے. اللہ بزور قوت روکنا چاہے تو روک سکتا ہے. تو بہرحال جادو اسلام کے اپوزٹ ہے. علم ہے یہ ضرور ہے. تو آگے دیکھیے پھر انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے. یہ کیوں کہا کہ جو فرعون تھا وہ اپنے آپ کو رب العلیٰ کہتا تھا، میں تو بڑا اعلیٰ رب ہوں. تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو شک نہ ہو کہ ہم اسی کو سجدہ کر رہے ہیں. کلیئر کٹ انہوں نے کہہ دیا. پھر فرعون نے اگلی چال چلی. زچ تو ہو گیا، اس کے جادوگر جو تھے وہ اور مجمع جو تھا. بعض مفسرین نے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 40 لاکھ لوگ تھے اس مجمع میں. تو یہ عباس رضی اللہ عنہ نے خود کہا ہے. اتنے لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن فرعون نے حق کو تسلیم کرنے کی بجائے یہ کہا کہ تم لوگوں کو میں نے ابھی اجازت نہیں دی تھی، تم نے پہلے اسلام کے یہ قبول کر لیا جو مذہب تھا، تو تم نے تو ایک چال چلی ہے. قرآن مجید میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اس کے بڑے ہو، ان کے یہ تمہارے شاگرد ہیں، چھوٹے ہیں، تم سب نے مل کے چال چلی ہے. تو تم نے تو سکھایا ہوا تھا ایک دوسرے کا، نورا کشتی تھی یہ دوسرے لفظوں میں. یہ کہا فرعون نے. اس نے کہا کہ یہ ایک چال تھی جو تم نے چلی ہے اور تم چاہتے ہو کہ شہر والوں کو نکال دیں اور عنقریب تم کو ہم جان لیں گے، تمہیں علم ہو جائے گا کہ ہم بڑی سزا دیں گے آپ کو. یہ اس کی دھمکی تھی. تو بہرحال یہ فرعون بھی جانتا تھا اگر وقت کا نبی آ گیا تو یہ غالب ہو گیا تو پھر میرا سسٹم سارا نہیں چلے گا. جب میرا سسٹم نہیں چلے گا، معاشرت، معیشت، ثقافت اور حکومت کرنے کے طریقے سب بدل جائیں گے، تو پھر ہمیں تو نکلنا پڑے گا. کاش ہمیں اس بات کی آج سمجھ آ جائے. ہم بڑے نعرے لگاتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ہم اپنا حساب رہنے سہنے کا، شادی غمی کا، معاشرت کا، معیشت کا وہیں رکھتے ہیں. رمضان آتے ہیں، اللہ کی رحمتیں اللہ بکھیرتا ہے، ہم سمیٹتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال اسی طرح رہتے ہیں. رمضان کیوں ہی جاتا ہے ہم اسی ڈگر پہ لگ جاتے ہیں. اس سے ہمیں بچنا ہوگا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.